ایک دفعہ کی بات ہے، معاذ کو 2 سال پہلے اس کی سالگرہ کے موقع پر چچا نے تحفے میں سائیکل خرید کر دی تھی۔ جب تک وہ نئی تھی بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتی تھی۔ وہ اپنے رنگ کی وجہ سے چاندی کی طرح چمکتی تھی۔ اس کے ہینڈل پر ایک بہت ہی خوبصورت آواز والی گھنٹی لگی ہوئی تھی۔ جب اسے ڈھلوان پر سائیکل چلانی ہوتی تو سائیکل روکنے کے لیے بڑا جاندار بریک بھی موجود تھا۔ ہینڈل کے درمیان اندھیرے میں دیکھنے کے لیے لائٹ بھی لگی ہوئی تھی، لیکن 2 سال گزرنے کی وجہ سے وہ سیدھا ہو چکی تھی۔ اب نہ اس کی لائٹ جلتی تھی اور نہ اس کی گھنٹی بجتی تھی۔ ایک دن معاذ نے سائیکل کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ آج وہ اسے اچھی طرح صاف کر ہی رہے گا۔ اس کی بہت خواہش تھی کہ کاش وہ سائیکل پر نئی گھنٹی خرید کر لگا سکے، تاکہ جب وہ گھنٹی بجائے تو دور سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کی سائیکل آ رہی ہے۔ اس نے بڑی محنت سے کام کیا اور شام کے کھانے تک اس کی سائیکل نئی جیسی لگ رہی تھی۔ اس کی امی بازار سے خریداری کے بعد واپس آئیں اور سائیکل کو دیکھا۔ وہ بولی، معاذ، میرے پاس تمہاری سائیکل پر لگانے کے لیے ایک تحفہ ہے، ذرا دیکھو۔ وہ سائیکل کے آگے لگانے والی ٹوکری تھی، جس میں چھوٹی موٹی چیزیں رکھی جا سکتی تھی۔ معاذ کو سخت مایوسی ہوئی، پھر بھی اس نے بڑی خوش دلی سے امی کا شکریہ ادا کیا۔ پھر اس نے اپنی سائیکل پر ہینڈل کے آگے ٹوکری لگائی، لیکن اب بھی اس کے دماغ میں سائیکل کی نئی گھنٹی ہی گھوم رہی تھی۔ شام کے وقت معاذ اپنی چمکتی سائیکل پر سوار ہو کر سیر کے لیے نکل پڑا۔ قصبے کے قریب ہی ایک جنگل تھا۔ جنگل میں اسٹرابریوں کی بھرمار تھی، بڑی بڑی رس سے بھری اور سرخ اسٹرابریاں۔ معاذ جلدی جلدی انہیں توڑنے لگا۔ اچانک اس نے اسٹرابری کی جھاڑیوں کے قریب بہت سے ننھے منھے بونے دیکھے، جو سبز رنگ کی پتلونیں اور سرخ رنگ کی قمیصیں پہنے ہوئے تھے۔ وہ تعداد میں 7 تھے اور بہت جلدی میں لگ رہے تھے۔ معاذ ان کی آواز سننے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک بولا، ہمیں بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے یقین ہے ہم وقت پر نہیں پہنچ سکتے۔ دوسرا بولا، میں ہرگز وہ تقریب نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک اور بونے نے کہا، ہم صبح ہی وقت کا خیال کرتے تو دیر نہ ہوتی۔ مجھے راستہ اچھی طرح یاد ہے، لیکن پھر بھی ہمیں دیر ہو جائے گی۔ اچانک ان ننھے بونوں کی نظر معاذ کے قریب کھڑی ہوئی سائیکل پر پڑی۔ انہوں نے خوش ہو کر سائیکل کی طرف اشارہ کیا۔ ایک بونے نے کہا، دیکھو یہاں ایک سائیکل موجود ہے، جس کی اس وقت ہمیں شدت سے ضرورت ہے۔ آؤ اسے جادو سے چھوٹا کر لیتے ہیں۔ تم سب کو بٹھا کر میں اسے تیزی سے چلاتا ہوں تاکہ ہم وقت پر تقریب میں پہنچ جائیں۔ مجھے پتا ہے کہ اسے چھوٹا کیسے کرنا ہے۔ تمام بونے سائیکل کے نزدیک اکٹھے ہو گئے۔ ابھی معاذ حیران ہو رہا تھا کہ ایک بونے نے ہاتھ میں جادو کی چھڑی سنبھالی اور جادو کرنے لگا۔ معاذ فوراً چلایا، ارے ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ میری سائیکل ہے، اگر تم نے اسے چھوٹا کر دیا تو اسے کیسے چلاؤں گا؟ بونے خوف زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ انہوں نے بھاگنے یا چھپنے کی کوشش نہیں کی، لیکن ان کی آنکھوں سے افسوس صاف جھلک رہا تھا کہ وہ سائیکل استعمال نہیں کر سکتے۔ ایک بونے نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، بڑی مشکل سے تقریب میں وقت پر پہنچنے کا ایک حل نکلا تھا۔ مایوس ہو کر بونے مڑنے اور جانے لگے۔ اسی وقت معاذ کے ذہن میں ایک عمدہ ترکیب آئی۔ وہ چلایا، رکو رکو، میں تمہیں تقریب میں لے جا سکتا ہوں۔ میں تمہیں بڑے آرام سے اپنے سائیکل کی ٹوکری میں سوار کر لیتا ہوں۔ تم بڑے آرام سے ٹوکری میں بیٹھ جاؤ گے۔ تم میں سے ایک مجھے راستہ بتائے گا اور ہم جلدی سے تقریب میں پہنچ جائیں گے۔ بونے آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ان کی آوازیں بہت دھیمی تھی۔ وہ بولے، یہ ٹھیک ہے پیارے لڑکے، ہمیں لے چلو، ہم بڑے آرام سے ٹوکری میں بیٹھ سکتے ہیں۔ معاذ نے بڑے پیار اور احتیاط سے ایک ایک بونے کو ہاتھوں میں اٹھا کر ٹوکری میں بٹھایا۔ اب اسے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ امی نے اسے ٹوکری تحفے میں دی تھی۔ جب سب بونے ٹوکری میں سکون سے بیٹھ گئے تو معاذ نے گدی پر بیٹھ کر پاؤں سائیکل کے پیڈل پر رکھ لیا اور کہا، اب آپ میں سے کوئی ایک مجھے راستہ بتائے گا۔ بونوں میں سے ایک کھڑا ہو گیا اور راستہ بتانے لگا۔ معاذ تیزی سے سائیکل چلانے لگا۔ راستہ اگرچہ تنگ ہوتا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی سائیکل کی رفتار میں کمی نہیں آئی۔ بونوں کو راستہ معلوم تھا۔ آخر وہ اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ وہ درختوں کے درمیان ایک سرسبز چھوٹا سا میدان تھا۔ وہاں بہت سے بونے، پریاں، پریزاد جمع تھے۔ معاذ حیرت سے انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ بونوں نے کہا، شکریہ بچے، ہم تمہیں اس نیکی پر انعام بھی دیں گے۔ اب مہربانی کر کے گھر روانہ ہو جاؤ، کہیں تمہیں دیکھ کر ہمارے دوست ڈر نہ جائیں۔ معاذ بولا، لیکن راستہ اتنا لمبا اور اس میں اتنے موڑ تھے کہ میں بھول گیا ہوں۔ سارے بونے ٹوکری سے اتر آئے تھے۔ ان میں سے ایک بولا،
لیکن تمہاری سائیکل راستہ جانتی ہے۔ اس نے پہیے پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگا، گھر سائیکل گھر۔ ماز نے حیرت سے دیکھا کہ سائیکل نے اپنا رخ خود بخود تبدیل کر لیا۔ ماز گدی پر بیٹھا تو سائیکل خود بخود راستے پر رواں نواں ہو گئی اور جلد ہی وہ اس مقام پر پہنچ گیا جہاں کچھ دیر پہلے وہ اسٹرابریاں جمع کر رہا تھا۔ سائیکل وہاں پہنچ کر رک گئی۔ ماز نے سوچا کہ کتنا حیرت انگیز واقعہ تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ میری اس کہانی پر کوئی یقین نہیں کرے گا، اس لیے بہتر ہے کہ میں کسی کو بھی نہ بتاؤں۔ گھر آ کر اس نے سائیکل ایک جگہ کھڑی کر دی۔ صبح جب وہ سائیکل لینے گیا تو اس کی سائیکل کے ہینڈل پر ایک انتہائی خوبصورت اور بڑی گھنٹی لگی ہوئی تھی جو کبھی ماز نے تصور میں بھی نہیں سوچی تھی۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ 1 میل دور تک سنائی دیتی تھی۔ اس پر ایک رکا بندھا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا، 7 بونوں کی طرف سے۔ سب جاننا چاہتے تھے کہ اتنی خوبصورت گھنٹی ماز نے کہاں سے لی ہے، لہٰذا ماز کو سارا واقعہ بتانا ہی پڑا اور سب کو ماننا ہی پڑا، کیونکہ ایسی عجیب و غریب گھنٹی انہوں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔